شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، کیا خیال ہے تمہارا اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور دیا ہو اس رب نے مجھے اپنی طرف سے رزق اچھا، اور نہیں چاہتا میں یہ کہ مخالفت کروں میں تمہاری اس چیز میں جو روکتا ہوں میں تم کو اس سے، اور نہیں چاہتا میں مگر یہ کہ اصلاح جتنا کہ میں طاقت رکھتا ہوں، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی کی طرف سے، اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور اسی ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ نمازیں جو پڑھتے ہیں ان کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ آپ کی نماز آپ کو یہی حکم دیتی ہے؟ تو اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر حقیقتاً نماز بن جائے جیسے کہ نماز کا حق ہے، ویسے اگر اللہ ہمیں رکوع کا، سجدے کا، قیام قرات کا اللہ اس کی توفیق ہمیں دے دیں، حقیقت صلاۃ ہمیں نصیب ہو جائے تو پکی بات ہے کہ نماز ہر گناہ سے روک دیتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح معنوں میں حقیقی نمازی ہو اور پھر کسی گناہ پر وہ قائم رہ سکے۔ اس لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب تک گناہ چھوٹتے نہیں اس کا مطلب ہے ہماری نماز میں کوئی کمی ہے، ہمیں بار بار اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ حقیقت کسی بھی چیز کی اور ہوتی ہے، صورت کسی بھی چیز کی اور ہوتی ہے۔ صورت کام نہیں دیتی، صورت پر حکم نہیں لگتا، حکم حقیقت پر لگتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی ہے اور اپنی امت کو سکھلائی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اشیاء کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، یہ دعا میں الفاظ آتے ہیں۔ حقیقت کعبہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے، حقیقت نماز اللہ ہمیں نصیب فرمائے، حقیقت قرآن اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کلمے کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تصوف میں، صوفیاء کے اندر، خانقاہوں میں جو مرید کو اسباب پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، ان میں ایک سبق آتا ہے حقیقت محمدیہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے انسان روحانی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے وہاں تک رسائی حاصل کرے۔ تو اس لیے اگر نماز حقیقت ہو تو نماز واقعتاً اس بات کا حکم کرتی ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا، تو اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی وہ یہ آگے والی 2-3 آیتوں میں ہے، جن میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب آتا ہے حدیثوں میں، خطیب الانبیاء۔ جیسے ہمارے ہاں فلاں خطیب بڑا اچھا ہے، فلاں خطیب بڑا خوبصورت بیان کرتا ہے، تو انبیاء میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت اچھا فصاحت اور بلاغت
کا ملکہ حاصل تھا، جس کی وجہ سے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، کہ جو میں تمہیں بات بتاتا ہوں کوئی بات میری بلا دلیل نہیں ہے، توحید کی بات بتلاتا ہوں، اللہ کا تعارف کراتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بتلاتا ہوں، اس کے حقوق کا بتلاتا ہوں، ایمانیات بتلاتا ہوں، عبادات بتلاتا ہوں، نیک اعمال بتلاتا ہوں، سب چیزیں مدلل بات ہے میری، کوئی بات میری بغیر دلیل کے نہیں ہے، میں بڑی واضح دلیل پر کھڑے ہو کے اس پر اپنی بات کی بنیاد رکھ کے تم سے بات کرتا ہوں۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ مجھے اچھی روزی دیتا ہے۔ اب اس میں دو معنی ہیں، ایک یہی روزی جو کھانا پینا جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں تم ڈنڈی مار کے ناپ تول میں کمی کر کے سارا دہاڑی کام کر کے شام کو حرام لے کے آتے ہو بچوں کے لیے، غلطی جو کرتے ہو، دھوکہ دہی جو کرتے ہو، ناپ تول میں کمی جو کرتے ہو، سارا دن محنت بھی کی، مغز ماری بھی کی، شام کو حرام لے کے آ رہا ہے، تو تم روزی کھاتے ہو حرام کی، اور اللہ مجھے بھی تو روزی دے رہا ہے، میں تو بھوکا مر گیا ہوں، میں ڈنڈی نہیں مارتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، پھر بھی تو میں روزی کھا رہا ہوں نا، تو میری جو روزی ہے چونکہ وہ حلال والی ہے، اس لیے وہ رزقاً حسنا، وہ اچھی روزی ہے۔ حلال والی روزی تھوڑی بھی ہو، سیدھی سادی بھی ہو، روکھی سوکھی بھی ہو، وہ اچھی روزی ہے۔ اس حرام سے جس میں مروغن غذائیں ہوں، بڑی چسکے دار ٹیسٹی، تو اس سے یہ حلال والی سوکھی روٹی بہت اچھی ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ اللہ نے مجھے جو روحانی رزق دیا ہے، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، نبوت دی ہے، وہی مجھے آتی ہے، اللہ نے مجھے اپنا نائب بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، تو یہ جو مجھے اللہ نے رزق دیا ہے یہ رزق بہت اچھا ہے، رزق کا حسنا۔ اور پھر عجیب بات فرمائی، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، قیامت کی نشانیاں ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میری زبان کچھ اور بولتی ہے، میرا کردار کچھ اور ہے، میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں، پشت پر پیچھے کمرے میں کچھ اور ہوں۔ ہم اپنے خطیبوں کی دنیا میں کہتے ہیں کہ خطیبوں کی واضح تقریر سٹیج پہ سنا کرو اور کمرے میں ان کا حال نہ دیکھا کرو، ورنہ تو متنفر ہو جاؤ گے علماء سے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن نبی کی شان یہ ہے، فرمایا جو میں تمہیں سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں، اگر میری تنہائی کی زندگی دیکھو گے وہی ہوگی، میری تنہائی کی زندگی بھی وہی ہوگی کہ جس سے تمہیں روکتا ہوں پہلے خود رکتا ہوں، جس کا تمہیں کرنے کا کہتا ہوں پہلے خود کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ جو عملی تعلیم ہے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، یہ منافقت ہے، اس کو نفاق کی نشانی کہا گیا ہے کہ بندہ بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتا ہے، تقریر تو بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن پشت پیچھے چھپ کر کے اس کی زندگی کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس سے تم کو روکتا ہوں، جس سے تم کو روکتا ہوں میں خود بھی روکتا ہوں، اور جس کے کرنے کا تمہیں کہتا ہوں وہ میں خود بھی کرتا ہوں، یعنی جن بری باتوں سے تم کو روکتا ہوں، میری یہ خواہش نہیں کہ تم سے علیحدہ ہو کر خود ان کا ارتکاب کروں۔ مثال کے طور پر تمہیں تارے کی دنیا بناؤ اور خود دنیا سمیٹ کر گھر میں پھر لوں، تمہیں تو کہوں کہ بھی تھوڑے پر گزارا کرو، غربت بڑی اچھی ہے، اور خود کیا ہے ایک ایک محفل کے 60,000 70,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ یہ نعت خوان لے رہا ہے، یہ تقریر والا لے رہا ہے، ایک ایک محفل پر پیسے۔ تو جس وقت یہ معاملہ ہوگا تو پھر دنیا داری آ گئی، پھر وہ دین داری زہد نہ رہا۔
تارے کی دنیا بناؤں اور خود دنیا سمیٹ کر گھر میں بھر لوں. جو نصیحت تم کو کرتا ہوں میں تم سے پہلے اس کا پابند ہوں. یہ نبی کی سیرت ہے کہ جو تم کو نصیحت کرتا ہوں میں اس کا پہلے پابند ہوں. تم یہ الزام مجھ پر نہیں رکھ سکتے کہ میری نصیحت کسی خود غرضی اور ہوا پرستی پر معمول ہے. اور فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. میرا مقصد چاہت صرف یہ ہے کہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے. میرے سمیت ہم سب کی اصلاح ہو جائے. ہم سب کے اعمال عقائد اخلاقیات درست ہو جائیں. یہ میرے اپنے سمیت میرے اگر اپنے بارے میں یہ چاہتا ہے تمہارے بارے میں یہی چاہتا ہے. اگر تمہارے بارے میں یہی ہے تو اپنے بارے میں بھی یہی ہے. اور ویسے بھی انسان سوچے کہ جب میں کوئی اچھی بات کرتا ہوں تو کسی اور کے کان تک آواز بعد میں جاتی ہے. میرے منہ سے نکلنے والی آواز پہلے میرے کان میں جاتی ہے اور میرے کان کے ذریعے میرے دل دماغ تک پہنچتی ہے. اس لیے اپنی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثلا تم سے اگر کمی ہو رہی ہے تو اس چیز کی دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دو. اگر میرے سے نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی, میں چاہتا ہوں پابندی ہو لیکن ہو نہیں رہی. مجھ سے ذکر کی پابندی نہیں ہو رہی, میں چاہتا ہوں کہ ذکر کی پابندی ہو. مجھ سے تلاوت کی پابندی نہیں ہو رہی, میں چاہتا ہوں کہ تلاوت کی پابندی ہو. مجھ سے ماں باپ کے حقوق میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کمی کوتاہی نہ ہو. تو اب جس بارے میں اپنے اندر کمی کوتاہی دیکھتا ہوں اسی بات کی دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دو کہ تلاوت کیا کرو, ذکر کیا کرو, نماز پڑھا کرو, ماں باپ کا ادب کیا کرو. جب یہ دعوت دینا شروع کروں گا تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ دوسروں کو فائدہ ہونا تو بعد کی بات ہے, اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے گا. میری وہ کمی کوتاہی رب کائنات دور فرما دے گے. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے, لیکن مستطاعت جتنا مجھے اللہ نے طاقت دی ہے, جتنا میرے اختیار میں ہے میں اتنا کر سکتا ہوں. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن اپنے محتاطوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے اپنے وجود کے بارے میں پوچھا جائے گا, اپنی اولاد بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے اگر میں بڑا ہوں اپنے خاندان کا, گھر کا, محلے کا, گلی کا, سب کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. وما توفیقی الا باللہ. میری چاہت تو اصلاح کی ہے, باقی کتنا اصلاح ہو پاتی ہے اس کی توفیق میرے اللہ نے دے دی ہے. میں خود کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ذاتی طور پر اپنی صلاحیت, اپنی قابلیت کہ میں کچھ ہوں, نہیں, میں کچھ نہیں ہوں. مجھ سے کام لے لے گا تو میرا اللہ لے لے گا. یہ توفیق اس کی طرف سے ہے. علیہ توکل, تو اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے, اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اور میرے دل کا تعلق اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, میرے دل کا تعلق, میرے دل کا رجوع, میرا باطن وہ اللہ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق دے.